5 دن کے روزے اسلام میں حرام ہیں، 5 دن کے روزے صرف حرام ہیں۔ پہلا روزہ جو حرام ہے وہ عید الفطر کا ہے، دوسرا روزہ جو حرام ہے عید الاضحیٰ کا ہے 10 ذی الحجہ کا ہے، تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ 11 ذی الحجہ کا ہے، چوتھا روزہ جو حرام ہے وہ 12 ذی الحجہ کا ہے، اور پانچواں جو روزہ حرام ہے وہ 13 ذی الحجہ کا ہے۔ ایام تشریق اور 2 عیدین کے روزے حرام ہیں، عید 2 دن کی ہوتی ہے اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں، تو کتنے روزے حرام ہیں شریعت نے؟ 5۔ ایک تو عید کا دن جو عید الفطر ہے، اور باقی 4 پورے ایک ساتھ آتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ایام تشریق۔ تو ایام تشریق تمام ذبح کے دن ہیں، تو قربانی کی جا سکتی 10 کو، یہ افضل ہے، 10 کو کرنا قربانی افضل ہے، کی جا سکتی ہے 11 کو، کی جا سکتی ہے 12 کو، کی جا سکتی ہے 13 کی اثر تک۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ 4 دن قربانی کرنے والے لوگ، اپن 3 دن قربانی کرنے والے لوگ۔ ارے میرے بھائی، یہ ہمارا اور تمہارا شریعت اپنی اور پرائی منمانی چیز تو نہیں نا کہ میرے پاکٹ میں سے نکالو اور میں بتا دوں اور آپ کی پاکٹ میں نکالو اور یہ بتا رہے۔ رسول اللہ کیا فرمائے؟ کل ایام تشریق، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کو ریسٹرکشن دینے والے؟ کون ہوتے ہیں اس کو آخری نقطہ لگانے والے؟ پہلے دن کی قربانی افضل ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، 13 کو بن گئی آپ کی طاقت استطاعت، تو 13 کو کیجیے نا۔ خامخواہ ایک افضل عمل چھوڑ دے رہے آپ صرف اس وجہ سے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک 3 دن قربانی، ہمارے اور تمہارے نزدیک نہیں، بات کتاب و سنت کے نزدیک کی ہونا چاہیے۔ تو تھوڑا سا تعصب کے چشمے نکال دے تو یہ سب ہو جاتا، تعصب کا چشمہ لگا لی تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، پھر یہ ضروری ہے بہرحال۔ تو کل ایام، تمام ایام تشریق۔ اور ایک بات جو لوگ پوچھتے کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ رات میں قربانی سے ممانعت کی جو ایک روایت آتی ہے وہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اشد ضعیف، اس میں ضعف ہے، تو لہٰذا قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی شروع ہوتے عید کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کی 10 ذی الحجہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد سے لے کر تو آپ 13 ذی الحجہ کی اثر سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو چیز آپ قربانی میں یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ مرحلے میں آپ کیا کیا کریں گے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت سب سے پہلے چھری کو تیز کر لے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا بھی احسان کے طریقے پر سب سے اچھے طریقے پر ہوگا، چھری تیز کر لے۔ ماں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول ایک بار جانور ذبح کرنا ہے اور ہمیں چھری تیز کرنے